اس صحابی نے صرف اس وجہ سے اس ٹہنی کو کاٹ دیا کہ یہ آنے والے کو تنگ نہ کرے، کاٹنا تھا۔ اسی وقت آواز آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے رسول اس کو خوشخبری سنا دے، اس نے راستے کی رکاوٹ کو ختم کیا، ہم نے اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے صدقے اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کر دی۔ اب ایمان سے بتائیے، نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، زکاتیں دی تھی، حج کیا تھا، مسلمان کی رکاوٹ کو بھی ختم کرنا۔ اور ایک حدیث پاک سن لو، آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ سب میرے لیے آپ سب کے لیے ہے۔ کون سی حدیث پاک؟ یہ حدیث پاک، جنت میں 3 لوگ نہیں جائیں گے، 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کون کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں، رسول کا بولنا خدا کا بولنا، کہ قیامت تک فرمان ہے۔ اب کون بد نصیب ہے جو جنت میں نہیں جائے گا؟ ہم میں سے لوگ ہیں۔ دعا کرو اللہ یہ خامی ہم سے نکال دے۔ فرمایا چال باز، دھوکہ دینے والا، فریب کرنے والا، چال باز، دھوکہ دینے والا، فریب کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج مسلمانوں ہم نے تو شیوا بنا لیا، دکان پر بیٹھے تب دھوکہ، تولنے لگے تب دھوکہ، فروٹ بیچنے لگے تب دھوکہ، کوئی کام کرنے لگے تب دھوکہ، کوئی کاروبار کیا تب دھوکہ۔ اے دھوکہ دینے والے، تو دھوکہ اس کو نہیں دے رہا جس کو تو مال دے رہا ہے، دھوکہ اپنی ذات کو دے رہا ہے۔ ارے دھوکہ دینے والا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت میں نہیں جائے گا۔ جب تو جنت میں ہی نہیں جائے گا، تیرا کاروبار کرنا کس کام کا، تیرا مال کمانا کس کام کا، تیرا دنیا میں آنا کس کام کا، جب تیرے لیے جنت کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ بتا یہ سب کچھ کس کے لیے کمایا؟ جو تو نے کمایا دھوکے سے، وہ تیرے لیے آگ بن گیا، وہ تیرے لیے آگ بن گیا۔ جنت کا دروازہ بند ہو گیا، دوزخ کا دروازہ کھل گیا تیرے لیے، کیونکہ تو نے مسلمان بندے کو دھوکہ دے دیا۔ دوسرا، بخیل، کنجوس، نہ خرچ کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک وظیفہ یاد کر لو، میں آپ سب ایک وظیفہ یاد کرو، 10 20 50 روپے روزانہ اپنی پاکٹ میں ڈال لیا کرو، جیب میں ڈال لیا کرو۔ جب کوئی سائل آئے، جب کوئی منگتا راستے میں ملے کہ اس کا ظرف ہے، کہ وہ ہٹا کٹا ہے، وہ فلاں ہے، نہیں، جب وہ واسطہ ڈالتا ہے اللہ کے لیے دے دو۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے دے دو، پھر نہ دیکھو، اس کو نکالو اپنے ہاتھ سے دے دو، تاکہ بخل ختم ہو جائے گا، ہمارا نام خرچ کرنے والوں میں آ جائے گا۔ تم خرچ کرو گے، تمہاری آخری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ تیسرا کون ہے؟ وہ بھی ہم میں سے ہے۔ ارے اگر نیکی کرتے ہو اس نیکی کو ضائع تو نہ کرو۔ تیسرا کون ہے جو جنت میں نہیں جائے گا؟ احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کوئی خدا کے لیے اگر نیکی کر لی، کسی کے کام آ گئے، کسی کے دکھ کا مداوا بن گئے، کسی کی پریشانی دور کر دی، کسی کی محتاجی کو ختم کر دیا، اب اس کو محفل میں جتاؤ تو نہ۔ اب یہ تو نہ کہو کہ میں نے فلاں وقت کے اوپر اس پہ یہ احسان کیا تھا، فلاں وقت پہ یہ احسان کیا تھا، آج یہ میرے سامنے بولنے والا ہے، آج یہ میرے سامنے بولنے والا، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ تو احسانوں کے نیچے دبا ہوا ہے۔ ارے شخص سن، ارے بندے سن، جو احسان جتاتا ہے، تجھے اس قابل بنایا کس نے؟ اس مالک نے بنایا۔ اگر تجھے اس مقام پر کھڑا کرے، اس کو اس مقام پر کھڑا کر دے، پھر
پھر بتا تیرا حال کیا ہوگا۔ اس لیے احسان کر کے کبھی نہ جتلاؤ۔ جو انسان احسان کر کے جتلاتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا، وہ جنت میں نہیں جاتا، اس کا جنت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں زمین پر، ان کا صرف اتنا ہی کام ہے، آسمان سے زمین پر آئے، جس نے ہاتھ کھولا فرشتہ اس کے لیے ہاتھ اٹھاتا، اللہ اس نے تیری ذات کے لیے ہاتھ کھولا ہے، اس کا رزق زیادہ کر، اس کا رزق زیادہ کر دے۔ آسمان سے فرشتہ دعا کر رہا ہے، اور جس نے اپنے ہاتھ کو تنگ کیا اب فرشتہ اس کے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ بد دعا کیا کرتا ہے؟ اللہ اس نے تیری مخلوق پر اپنا ہاتھ تنگ کر دیا، اس کا ہاتھ بھی تنگ کر دے، اس کا ہاتھ بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ تو بتانا سمجھانا یہ چاہتا ہوں، خرچ کرو، خرچ کرنے والے کو خدا بھی پسند کرتا ہے، مصطفیٰ بھی پسند کرتا ہے، مخلوق میں اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اللہ اس کی قدر بھی کرتا ہے، اس کی قدر کرواتا بھی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں میں ہو جاؤ جس جو اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ پاک میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔